ایسا بنایا ہے کہ جو شریعت کے خلاف کبھی ہو ہی نہیں سکتی. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بھی چونکہ نبی تھے، اس لیے ان کی طبیعت بھی پاک، نسبت پاک اور اعلیٰ، اور اسی طریقے سے نسب یعنی لینیج ان کا بہت اعلیٰ کہ خود نبی اور نبی کی اولاد، نبی کے پوتے، نبی کے پڑپوتے. اور ایک خوبصورت اور ایک فضیلت ان کو یہ دی گئی تھی کہ ان کو ایسی خوبصورتی دی گئی تھی، ایسا جمال اور حسن دیا گیا تھا کہ وہ دوسرے انسانوں میں اس کا ملنا تقریباً ناممکن ہے. تقریباً کیا ناممکن ہے؟ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ خوبصورتی کو تقسیم کریں پوری دنیا میں تو آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کو دی گئی اور آدھی خوبصورتی پوری دنیا کو دی گئی. اتنا زیادہ حسن اور جمال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا. یہی وجہ تھی کہ جو ایلیٹ طبقہ تھا ایجپٹ کا، ان کی جو خواتین تھیں وہ دیکھ کر بہت اٹریکٹ ہوتی تھیں اور وہ کوشش کرتی تھیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو فتنے میں ڈال دیں. اور یہی حضرت یوسف کا امتحان تھا. اگر حضرت یوسف اتنے ہینڈسم نہ ہوتے تو کون ان سے اٹریکٹ ہوتا اور کیوں ان کو کوئی فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتا. بہرحال یہ سب ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان کچھ کم نہ تھا. اب آپ حضرت یوسف جب چھوٹے تھے، 12 بھائی تھے ٹوٹل، تو ان کے 10 بھائیوں نے یہ پلاننگ کی کہ حضرت یوسف کو یعنی اپنے چھوٹے بھائی کو ان کو قتل کر دیا جائے، چونکہ باپ کو ان سے زیادہ محبت ہے، ہم سے محبت کم ہے، ہمارے اوپر اتنی توجہ نہیں ہے. یہ بھائیوں کو لگا، ایسا نہیں تھا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو باپ تھے وہ فیر نہیں تھے، ایسا نہیں تھا، وہ فیر تھے. لیکن بھائیوں نے ارادہ یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کریں، لیکن یہ ارادہ نہ پورا کر کے انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. تو پہلا امتحان تو حضرت یوسف کا یہ ہوا، باپ سے بچپن میں ہی دور کر دیا گیا. دوسرا امتحان یہ ہوا کہ جب وہ کنویں میں تھے تو وہاں پر ایک قافلہ آیا اور قافلے والے ان کو مصر لے گئے اور وہاں جا کر غلام بنا کر ان کو بازار میں فروخت کر دیا. تو یہ دوسرا امتحان تھا کہ حضرت یوسف کو بچپن میں غلام بنا لیا گیا. مصر کا جو میر تھا جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس میر نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدا. اب حضرت یوسف بڑے ہوئے ہیں تو میر کی بیوی جس کا نام زلیخا ہے وہ حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی اور اس نے کوشش کی کہ حضرت یوسف کو وہ فتنے میں ڈال دے، لیکن حضرت یوسف نے اپنا بچاؤ کیا. پھر تو یہ تیسرا امتحان تھا حضرت یوسف کا کہ باقاعدہ ایک عورت حضرت یوسف کو ہراس کر رہی ہے. عورت عمر میں بڑی ہے اور اس گھر کی مالکن ہے کہ جس گھر میں حضرت یوسف پلے بڑھے ہیں، لیکن ہراسمنٹ اس عورت کی طرف سے کیا جا رہا ہے حضرت یوسف کا. تو یہ ان کا تیسرا امتحان تھا. اس کے بعد چوتھا امتحان یہ ہوا کہ باقاعدہ ان کی ایک پریڈ کرائی گئی. جب عورتوں نے یہ سنا کہ زلیخا جو مصر کے جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہ اپنے غلام کے اوپر عاشق ہو گئی، تو جو ایلیٹ کلاس کی عورتیں تھیں وہ تانا دینے لگی حضرت یہ زلیخا کو کہ بتاؤ اپنے غلام کے اوپر عاشق ہو گئی، ایسا کون کرتا ہے. تو زلیخا نے یہ کیا کہ ایک پارٹی رکھی اور اس پارٹی میں تمام عورتوں کو بلایا اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پریڈ کرائی کہ سامنے آئیں سب عورتوں کے، اور سب عورتیں خود ہی دیکھیں کہ یہ کتنے اٹریکٹیو ہیں. حضرت یوسف کی باقاعدہ پریڈ ہوئی. یہ جو پریڈ ہونا ہے یہ ایک اور امتحان ہے ان کا. مجبور تھے، ان کی پریڈ ہوئی تو ان کو کرنی پڑی. اس کے بعد پانچواں امتحان یہ ہوا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. عزیز مصر نے سوچا کہ یار بدنامی ہو جائے گی، ان کو جیل میں ڈال دو، انہی کے اوپر الزام رکھ دو کہ یہی حرکت کر رہے تھے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ہراس کیا گیا، لیکن ہراسمنٹ کا الزام ان کے اوپر لگا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور چند ہفتوں کے لیے نہیں، چند سالوں کے لیے نہیں، کئی سالوں کے لیے حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا گیا. تو دیکھیے بچپن سے آزمائشیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، لیکن یہ آزمائش کا جو سبب ہے، تمام آزمائشوں کا سبب تھا، وہ کون تھا؟ وہ ان کے بھائی تھے. بھائیوں نے دراصل یہ ساری حرکتیں کی تھیں اور اس وجہ سے حضرت یوسف کو ایک کے بعد ایک ان آزمائشوں سے اور امتحانات سے گزرنا پڑا. لیکن اس کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل سے باہر نکلے. اور یہ لمبا قصہ ہے، میں قصے میں جانا نہیں چاہتا، میں صرف چند پوائنٹس ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب جیل سے باہر نکلے اور باقاعدہ ان کو ایک عہدہ دیا گیا، سرکاری عہدہ دیا گیا کہ وہ جو
فوڈ چین سپلائی ہے اس کو ریگولیٹ کریں. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کئی سال تک زبردست طریقے سے ریگولیٹ کیا. حضرت یوسف کو پہلے سے معلوم تھا کہ آگے قحط آنے والا ہے, پورے علاقے کے اندر قحط پھیل جائے گا, تو اتنا فوڈ ہمارے گوداموں میں ہونا چاہیے کہ ہم پورے علاقے میں سپلائی کر سکیں. جب وہ قحط آیا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھائی دوسرے علاقے میں رہتے تھے وہ بھی آئے ایجپٹ فوڈ لینے کے لیے, کھانا لینے کے لیے. جب یہ پہنچے, وہ ایک لمبا واقعہ ہے, جب واپس جانے لگے حضرت یوسف ان کو پہچان چکے تھے, بھائیوں نے نہیں پہچانا تھا. حضرت یوسف کے ایک بھائی اور تھے جن کا نام تھا بنیامین. تو بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے حضرت یوسف نے یہ طریقہ یہ نکالا کہ حضرت بنیامین کے سامان میں ایک جو گورنمنٹ یا آفیشل ٹول تھا وہ رکھ دیا, جس کو سواع الملک کہا جاتا ہے, وہ رکھ دیا. اور اس کے بعد یہ کہا کہ بھائی یہ تو سواع الملک کھو گیا, اب جس کے سامان میں سے سواع الملک یہ نکلے گا, یعنی وہ آفیشل ٹول نکلے گا, اسی کو روک لیا جائے گا. سب کے سامان کی تلاشی ہوئی, بنیامین کے سامان میں سے نکلا. پہلے سے انڈرسٹینڈنگ تھی بنیامین کی اور حضرت یوسف کی. بنیامین اور حضرت یوسف دونوں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے, اس طریقے سے بنیامین بھی حضرت یوسف کے پاس رک گئے. جب یہ واقعہ ہوا تو بھائیوں نے ایک جملہ کسا. یہ پورا واقعہ بتانے کی ضرورت مجھے اس لیے محسوس ہوئی چونکہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنی تمام آزمائشوں سے نکل گئے تب بھی ان کے اوپر الزامات لگ رہے تھے, اور وہ الزام اس طریقے سے لگا کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ اچھا بنیامین نے چوری کر لی, اس کے تو بھائی نے بھی چوری کی تھی یوسف نے اس سے پہلے, یہ دونوں بھائی چور ہیں. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً بڑا غصہ آیا کہ میرے اوپر آج بھی یہ لوگ چوری کا الزام لگا رہے ہیں جبکہ میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی, لیکن اپنے دل میں اس غصے کو چھپایا اور کوئی بات نہیں کی. تو دیکھیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل سے باہر آ گئے, اس کے باوجود بھی ان کو ہراس کیا جاتا رہا, اور کون کرتے رہے؟ بھائی کرتے رہے. لیکن پھر ہوا کیا, جب بھائیوں کو پتا چلا کہ ارے یہ جو منسٹر ہیں فوڈ چین سپلائی کے, یہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت یوسف ہیں, یہ ہمارے وہی بھائی ہیں کہ جن کو ہم نے سال پہلے کنویں میں ڈال دیا تھا, تو اب آئے معافی مانگنے کے لیے. تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, کہ میں تمہیں سب کو معاف کرتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا فلاں موقع پر یہ حرکت کی تھی, اس کی وجہ سے مجھے یہ بھگتنا پڑا, کچھ نہیں کہا, ایک لفظ نہیں کہا لا تثریب علیکم اليوم, میں تم سب لوگوں کو معاف کرتا ہوں, تمہارے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے پیش آیا تھا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. یہ وہی مکہ تھا, یہ وہی شہر تھا کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں. ظاہر ہے کہ ان کے قتل کی, ان کے اساسینیشن کی پلاننگ ہو رہی تھی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات وہاں سے ہجرت نہ کرتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا, شہید کر دیا جاتا, ان کو اساسینیٹ کر دیا جاتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہجرت کی. تو وہ شہر کے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک رہے, جہاں پلے بڑھے, جس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے, جہاں آپ کے رشتہ دار تھے, وہاں سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا. 8 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں داخل ہوئے ہیں اور فاتحانہ داخل ہوئے ہیں, اور یہ وہ موقع تھا کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کے ظلم کا بدلہ لے لیا جائے, جس نے برا کیا تھا اس کی اکاؤنٹیبلٹی سیٹ ہو, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی اس کے خلاف کیس چلایا جائے اور اس کو قتل کیا جائے. یہ وہ موقع تھا, بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہی کہا جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, کہ تمہارے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. میں آج کسی کی اکاؤنٹیبلٹی سیٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں نے سب کو معاف کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے تمام قبیلے کے لوگوں کو, جو قریش کے لوگ تھے کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا, یہ دور پرے کے رشتہ دار تھے, تو تمام رشتہ داروں کو اسی طریقے سے معاف کیا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سگے بھائیوں کو معاف کیا تھا, کہ جن کی وجہ سے, اس میں سوتیلے بھائی تھے بلکہ یہ کہنا چاہیے باپ شریک, تو ان کو معاف کیا جن کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی بھر پریشانیاں جھیلنی پڑی ہیں. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ دیکھیے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے, ایک واقعہ اور بتاتا چلوں
کہ جب حضرت یوسف کی ملاقات اپنے باپ سے تقریباً 40 سال کے بعد ہوئی، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو والد سے اپنے بیٹے نے حضرت یوسف نے پوچھا کہ ابا جان آپ اتنا روتے کیوں رہے؟ تو والد نے ایک تاریخی جواب دیا. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ چونکہ تم بچپن میں مجھ سے چھین لیے گئے تھے، تو مجھے خوف تھا کہ کہیں تمہارا ایمان کمزور نہ ہو جائے، اور اگر ایمان کمزور ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، تو پھر دنیا میں تو کیا، قیامت میں بھی ملاقات ممکن نہیں ہوگی. تو میں اس لیے روتا تھا کہ تمہارا ایمان محفوظ رہے، میں یہ دعا مانگتا رہتا تھا. بہرحال یہ ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار سے اور عمل سے یہ بتایا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرے اور اتنا برا کرے کہ بہت زیادہ برا کرے کہ آپ کی پوری زندگی میں صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں، اس کے باوجود آپ اپنے دل کو بڑا کریں اور اس کو معاف کر دیں. یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پورے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمارے سامنے آ گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اپنے رشتے کو مینٹین کر کے چلے، ان کا بائیکاٹ نہ کرے. یہ نہ کہے کہ میں اپنے بھائی سے نہیں ملوں گا، میں اپنی بہن سے نہیں ملوں گا، یا کوئی بھی جو دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں. عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں اکثر ہر خاندان کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے دوسرے رشتہ داروں کا بائیکاٹ رہے. وہ بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کا. کسی سے بھی کوئی چیز اگر بری لگ گئی تو فوراً پوری زندگی اس سے رابطہ ختم، اس سے بات چیت بند. یہ طریقہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کردار ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے بھی خلاف ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، یہ بہت اہم حدیث ہے، لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، کہ یہ جو رشتہ داری مینٹین کرنا ہے اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ، یعنی اگر آپ میرے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اچھا کروں، اگر آپ میرے گھر میں آتے تو میں آپ کے گھر میں آؤں گا، آپ میرے گھر میں نہیں آئیں گے تو میں آپ کے گھر نہیں جاؤں گا. لیس الواصل بالمکافئ، یہ جو ٹٹ فور ٹیٹ پالیسی ہے وہ اس پالیسی پر چلنے والا دراصل کنشپ کو یعنی رشتہ داری کو مینٹین کرنے والا نہیں ہے. تو پھر رشتہ داری کو مینٹین کرنے والا کون ہے؟ رشتہ داری کو مینٹین کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسرے رشتہ دار اس کا بائیکاٹ کریں تو وہ رشتہ داری کو مینٹین کرے. مثلا آپ کا بھائی ہے، وہ آپ سے نہیں ملتا اور آپ بھی نہیں ملتے، تو آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اگر وہ آپ سے نہیں ملتا تو آپ کوشش کریں کہ اس سے ملے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس سے ملے، جتنا ممکن ہو اتنی کوشش کریں کہ اس سے ملے. اب آپ اس حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے. شادیوں میں عام طور سے یہ منظر خوب دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں ذرا سی کسی کے ہاں خوشی کا موقع آیا، شادی کا موقع آیا، تو فوراً آپ دیکھیں گے کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ذرا سی بات ناگوار گزر جاتی ہے، ارے ہمیں اس طرح نہیں پوچھا جس طرح پوچھنا چاہیے تھا، ہم شادی میں شرکت نہیں کریں گے، ہم بارات میں نہیں جائیں گے، ہم ولیمے میں شرکت نہیں کریں گے. ایسے لوگ ہر خاندان میں ہوتے ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے، وہ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اٹینشن ملے، لوگ ہمیں آئیں منانے کے لیے. اگر لڑکے کی شادی ہے یا لڑکی کی شادی ہے تو ماں باپ جو ہے ہمارے گھر آئیں، وہ ہمارے پیر پڑیں، وہ کہیں کہ بھائی دیکھو ہماری عزت کا سوال ہے، آ جاؤ شرکت کرو ورنہ خاندان میں اور پوری سوسائٹی کے اندر ناک کٹ جائے گی. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اٹینشن سیکرز ہیں، وہ دراصل قرآن کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں. آج جو معاشرے میں بگاڑ ہے وہ اس لیے ہے کہ اولاد میں اور ماں باپ میں جو رشتہ ہونا چاہیے تھا بے تکلفی کا اور تعلق ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ایک انسان ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، کہ وہ اپنے دوست کو تو قریب رکھے گا لیکن اپنے باپ کو دور کر دے گا. یعنی اگر کوئی بات اس کو کہنی ہے تو وہ اپنے دوست سے کہے گا، کوئی پرائیویٹ بات اس کو کرنی ہے، اپنی دل کی بات کرنی ہے تو وہ اپنے دوست سے کرے گا لیکن اپنے باپ سے نہیں کرے گا. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ باپ کا جو ہمارے یہاں خصوصاً جو انڈین سوسائٹی ہے، یعنی انڈین پاکستانی سوسائٹی ہے سب کانٹیننٹ کی، اس میں ایک زمانے تک باپ کا کردار اس طرح رہا کہ باپ وہ ہے کہ جسے سب لوگ خوف کھائیں.
باپ وہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سب لوگ خاموش ہو جائیں. باپ وہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو بچوں کی آواز نہ نکلے. تو اگر باپ ایسا ہوگا تو ظاہر ہے کہ بچے اس سے کہاں تعلق رکھیں گے. تو پہلے تو باپ کو تعلق رکھنا ہوگا, بچے اس کے بعد تعلق رکھیں گے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, اللہ کے نبی تھے, لیکن وہ اپنی اولاد کے باپ بھی تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھیں, شادی ہو چکی تھی حضرت فاطمہ کی, جب اپنے گھر واپس آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بھی کاموں میں مصروف ہوں لیکن اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ایک واقعہ ہے, وہ بھی سناتا چلوں میں, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا اور طبیعت خراب تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا فاطمہ کو, اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں کچھ کہا جس کی وجہ سے وہ رونے لگی. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کے کان میں پھر کچھ کہا تو اس کی وجہ سے وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھیں, ام المؤمنین. اس وقت انہوں نے کچھ نہیں پوچھا, چونکہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کوئی بات کہی ہے تو یقیناً کوئی پرائیویٹ بات ہوگی. اب اس پرائیویٹ بات کو ریویل کرانا اچھی بات نہیں ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کان میں کچھ کہا تھا, وہ کیا بات تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تو یہ بتایا کہ میں اللہ سے بہت جلد ملنے والا ہوں, یعنی میری موت آنے والی ہے, میری وفات ہونے والی ہے. تو میں روئی, لیکن اس کے فوراً بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں یہ کہا کہ میرے تمام رشتہ داروں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. یعنی پہلے ہی بتا دیا کہ سب سے پہلے پورے خاندان میں میرے بعد وفات کس کو آئے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوگی. اور چند مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ باپ اور بیٹی کا تعلق, کہ باپ اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا انتقال میرے بعد سب سے پہلے ہوگا, تو بجائے اس کے کہ بیٹی خوف زدہ ہوتی وہ خوش ہونے لگی. ابھی رو رہی تھی, ابھی ہنسنے لگی. یہ ہنسی کس لیے ہے؟ وہ اپنے باپ کی سے ملنا چاہتی تھی. پہلے جب روئی تھی تو باپ کے غم میں, تو روتے تو سب ہیں, لیکن اگر کوئی باپ اپنی بیٹی سے کہہ دے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے, چند مہینوں کے بعد تم بھی مر جاؤ گی, تو کوئی بھی بیٹی خوش نہیں ہوگی. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تھا کہ جب یہ اطلاع ملی تو خوش ہونے لگی, ہنسنے لگی. تو اولاد کا اپنے بچوں سے, اپنے ماں باپ سے وہ تعلق نہیں رہ گیا کہ جو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں اور اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. جب وہ تعلق نہیں رہا تو اولاد پھر اپنے والدین سے آخر کس طریقے سے اپنے دل کی بات شیئر کرے گی؟ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں یہ بات بتائی ہے کہ اس زمانے میں ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے والد کو تو دور کر دیں گے اپنے سے, اور اس سے اپنے دل کی بات شیئر نہیں کریں گے, اور اپنے دوستوں کو قریب کریں گے اور ان سے ہر طرح کی بات کریں گے, ان کے اوپر ٹرسٹ کریں گے, لیکن باپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے. تو یہ جو خاندان میں خرابیاں ہیں اور آج کی جو نسل میں بگاڑ ہے وہ اسی لیے ہے کہ رشتہ داروں کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. نہ صرف یہ کہ بھائی اور بہن, بلکہ ماں باپ اور اولاد کی جو اہمیت ہے وہ تمام کی تمام وہ اہمیت ختم ہو چکی ہے. اور اسی اہمیت کو سورہ یوسف کے اندر جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے. ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ آیت سورہ 18ویں پارے میں ہے, سورہ نور میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا جناح علیکم ان تدخلوا فی بیوتکم و بیوت آبائکم, کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم اپنے گھروں میں یا اپنے ماں باپ کے گھروں میں یا اپنے ماموں کے گھر میں, اپنے چچا کے گھر میں, اپنی خالہ کے گھر میں, اپنے دوسرے رشتہ داروں کے گھر میں جاؤ اور وہاں جا کر کھاؤ, کھانے میں کوئی حرج نہیں, جانے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں اتنے سارے رشتہ داروں کی بات کیوں کی گئی؟ صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم اگر اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاؤ اور کھاؤ, تمہارے اندر اتنی بے تکلفی ہونی چاہیے. کیوں نہیں کہا؟ یہ کہا کہ نہیں فلاں کے یہاں, فلاں کے یہاں, فلاں, ایک پورے رشتہ داروں کی لسٹ دے دی گئی کہ ماموں کے یہاں, خالہ کے یہاں, پھوپھی کے یہاں, چچا کے یہاں, ان سب رشتہ داروں کے یہاں تم جاؤ گے اور کھاؤ گے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ تمام کے تمام جو رشتے ہیں یہ اتنے زیادہ اہم ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر رشتے کو الگ سے ذکر کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان رشتہ داروں کو بھی تمہاری فکر کرنی ہے. مان لو اگر تمہارے پاس ایک انسان ایسا ہے کہ اس کے پاس خود کھانے کو نہیں ہے, لیکن اس کے ماموں کے پاس ہے, اس کے چچا کے پاس ہے, اس کے تائے کے پاس ہے, اس کے پھوپھی کے پاس ہے, تو یہ پھوپھی, چچا, تائے کی ذمہ داری ہے کہ اس آدمی کی دیکھ ریکھ کرے,
इतनी ज्यादा बेतकल्लुफी और इतना ज्यादा ताल्लुक होना चाहिए, लेकिन ये ताल्लुक उस वक्त होगा जब आना जाना ज्यादा होगा। जब आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाएंगे, उनसे नहीं मिलेंगे, तो फिर ये ताल्लुक कैसे बाकी रह जाएगा? ताल्लुक बाकी रहता है आपस में मिलने जुलने से। जब मिलना जुलना खत्म होगा तो ताल्लुक खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी हैरत की बात है, बल्कि अहम बात है, कि ताल्लुक जो बाकी रहता है किसी इंसान का, वो दरअसल, या किसी भी घराने का, वो दरअसल उस घराने की औरतों की वजह से बाकी रहता है। यानी अगर औरतें चाहती हैं कि घर का ताल्लुक दूसरे घराने से रहे तो ताल्लुक बाकी रहता है, और औरतें नहीं चाहती हैं तो बाकी नहीं रहता। ये हर घर की कहानी है, कोई भी आदमी इसका तजुर्बा कर सकता है। तो बहरहाल, रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं उसके ताल्लुक से सूरह यूसुफ एक ऐसी सूरत है कि आप उसको किसी भी एंगल से पढ़ें, आप उसको तौहीद के ताल्लुक से पढ़ें, आप उसको रिसालत के ताल्लुक से पढ़ें, आप उसको हुकूमत के ताल्लुक से पढ़ें, आप उसको रिश्तेदारों के हुकूक के ताल्लुक से पढ़ें, आप उसको मुसीबतों में और परेशानियों में सब्र के ताल्लुक से पढ़ें, आप उसको ख्वाब की ताबीर के ताल्लुक से पढ़ें, किसी भी ताल्लुक से पढ़ें, आप सूरह यूसुफ के अंदर से ये तमाम चीजें निकालते चले जाएंगे। इसलिए सूरह यूसुफ किसी, यानी चंद मिनटों के अंदर समझने वाली सूरत नहीं है, बल्कि अगर पूरे रमजान भी हर रोज 1 घंटा सूरह यूसुफ ही के ऊपर गुफ्तगू की जाए तो भी शायद इतना वक्त ना हो और सूरह यूसुफ का हक अदा ना हो पाए। ये इसीलिए है, ये इसीलिए है कि अल्लाह ताला का जो कलाम है वो मिराकिलस है। एक ही सूरत के अंदर इतने सारे दुरूस और इतने सारे असबाक और इतनी सारी इबरत का सामान और इतनी सारी नसीहतें हैं कि आदमी समेटता चला जाए, समेटता चला जाए, लेकिन वो नसीहतें खत्म नहीं होंगी, इंसान थक जाएगा।